نہیں ہے. یہ ہے وضاحت کرے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ائمہ کرام کا کیا مسلک ہے. اچھا بھائی میں سمجھوں کہ قرآن کی آیتیں آئیں گی, حدیثیں آئیں گی. اچھا مکہ شریف مولانا 5 سال سے بنا ہے یا 10 سال سے؟ اور مدینہ شریف جی عباسی حکومت 500 سال رہی ہے. اب دولت عباسیہ کتنے سو سال رہی ہے؟ کیا دو 500 سال. اس وقت مکہ شریف تھا یا نہیں؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ کہ پورے 500 سال میں سارے قاضی اور ائمہ حنفی ہوتے تھے. کتنے سو سال تک؟ 500 سال دولت عباسیہ. اس کے بعد 200 سال دولت سلجوقی حکمران رہے. سارے کے سارے قاضی اور مفتی جو تھے یہ حنفی تھے. البتہ انہوں نے 4 مسئلے رکھے, چاروں ائمہ کو مانا. 4 ہی مسئلے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. غیر مقلدوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. عباسی دولت کے 500 سال میں, کتنے سو سال میں, ایک غیر مقلد مکہ یا مدینہ کا ایک امام نماز میں امام بنا ہو, فی حوالہ 1 لاکھ روپے انعام. فی حوالہ 1 لاکھ روپے انعام. بھیجو لکھ کے. اس وقت مکہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ سلجوقی دور میں 4 مسلح تھے, اس میں کوئی 5واں مسلح ایک دن غیر مقلدین کا 200 سال میں بچا ہو, ایک دن کا 10 لاکھ روپیہ فی حوالہ انعام. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بیٹھ کر لکھ دیتے ہیں تو شمشاد طلبی سے ہار گیا تھا. اب یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لاؤ حوالے, قبریں بھی اکھاڑ کر لے آؤ بڑوں کی, آپ یہ حوالے ہمیں نہیں دکھا سکتے. سلجوقیوں کے بعد 200 سال خوارزمی حکمران رہے, سارے کے سارے حنفی تھے. خوارزمیوں کے 200 سالہ دور میں ایک غیر مقلد نے ایک جماعت مکہ شریف میں کرائی ہو, مدینہ شریف میں کرائی ہو, 10 لاکھ روپیہ فی حوالہ انعام. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. گالیاں دے لو گے مجھے لیکن تم کوئی حوالہ مسلم پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد 450 سال, کتنا عرصہ, دولت عثمانیہ جسے ترکی خلافت کہتے تھے یہ وہاں رہی. اس میں بھی 4 مسلح, 4 قاضی رہے. ایک غیر مقلد ایک دن ایک مسجد ایک نماز کا امام بھی نہ مکہ شریف میں بنا نہ مدینہ شریف میں بنا. تو کیا بھائی 500 سال وہ, 200 700 سال, پھر 200 خوارزمیوں کے 900 سال, 450 سال اگلے, یہ 1350 سال میں بھی مکہ اور مدینہ تھا یا نہیں؟ کہ کیا خیال ہے؟ ایک مجھے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جی پہلے 4 مسلح تھے اب 1 رہ گیا. میں نے کہا 4 تھے, تمہارا اس وقت بھی نہیں تھا, اب 1 ہے, تمہارا آج بھی نہیں ہے. اس پر 20 تراویح پڑھائی جا رہی ہے, اس پر 20 تراویح پڑھائی جا رہی ہے. تمہارا مسلح آج بھی نہیں ہے. وہ لوگ حنبلی ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. یہاں ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے طلاق ثلاثہ کے بارے میں پورے رابطہ نے کہا کہ من طلق امرأتہ بفم واحد ثلاثا, ایک دفعہ کہا تجھے 3 طلاق, وہ 3 ہی واقعہ ہوں گی. یہاں کتنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوں گے, کیوں بھی وہاں جنازے لوگ جب پڑھتے ہیں تو ان کی طرح ہوتا ہے یا ہماری طرح ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے اونچی آواز سے کچھ وہاں پڑھا؟ تھوڑے سے وقت میں ہوتا ہے یا اتنا لمبا جنازہ ہوتا ہے؟ وہاں آج تک وہاں سے یہ فتویٰ شائع ہوا کہ حنفی نماز غلط ہے, مکے میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے, انہوں نے کبھی شائع کیا؟ تو بھائی یہ جو یہاں کہتے ہیں کہ حنفی نماز غلط ہے, ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں جی ان کا مسلک کیا ہے, تو میں نے بتایا, عرض کیا کہ 1350 سال حنفیوں کی تولیت رہی. ایک بات آپ سے پوچھوں, نیند تو نہیں آ رہی؟ خلافت راشدہ کتنا عرصہ رہی؟ 30 سال. کتنا عرصہ؟ خلافت راشدہ کا مقصد کیا تھا بھائی؟ کہ اسلامی قانون دنیا میں نافذ ہو, یہی تھا یا کچھ اور تھا؟
تو یہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ میں اعلان کر رہا ہوں 1350 سال فقہ حنفی پوری عالم اسلامی کا قانون رہی، یہ خلافت راشدہ کی وارث فقہ یہی نکلی۔ کوئی ماں کا لال مجھے بتائے کہ ایک دن بھی مکہ میں کسی غیر مقلد کو قاضی تو کیا قاضی کا چپڑاسی بھی رکھا گیا؟ ایک ہمیں دکھایا جائے کیوں بھئی یہ قانون کا نفاذ اتنے عرصہ رہا یا نہیں رہا، کس شکل میں رہا؟ فقہ حنفی کی شکل میں، اور یہ مقصود یہ تھا لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمکین دین حنفیوں کے ذریعے ساری دنیا میں ہوئی صحابہ کے بعد، اس لیے صرف ایک فقہ حنفی خلافت راشدہ کی وارث کہلائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کی قانون کی کون سی کتاب ہے قانون کی جو کبھی نافذ رہی ہو؟ وہ پنجابی کہتے ہیں تند نہ تانی جلائے نہ ڈانگو ڈانگی نہ کوئی عقائد کی کتاب نہ کسی اور چیز کی، رفع دین کی کہتے